علت مشترکہ دونوں کے اندر نشہ ہے، تو فقہ نے مرتب کیا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ تو جہاں نشہ کی چیزیں اور جگہ میں پائی جائے گی شراب کے علاوہ وہ بھی حرام ہے۔ تو شراب جو حرام ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے، جس کو ہم نص قطعی کہتے ہیں کہ دو ٹوک انداز میں وہ حرام ہے، اور باقی جو دارو ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن وہ حرام ظنی ہے۔ حرام قطعی کا معنی ہے کہ شراب کو اگر کسی نے حلال جانا یا اس کو بسم اللہ پڑھ کے حلال سمجھ کے اعتقاد کے ساتھ وہ پیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، اور باقیوں کو اگر حلال سمجھتا ہے تو وہ کفر کا اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہاں میں ایک سوال مزید آپ سے کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا بسم اللہ پڑھ کے شراب پیتا ہے، خیر ایک گناہ کا کام ہے، شریعت منع ہے، تو یہ بندے کی ذات کے ساتھ بھی، لیکن آج کل معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ وہ ایک گناہ کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا اس میں انسان دار اسلام میں رہتا ہے یا فارغ ہو جاتا ہے؟ اصل میں نے بتایا نا اعتقاد، اگر اس کا نظریہ اعتقاد اور سوچ یہی ہے، نہیں سوچ نہیں، بس ایک نہ معلوم ہونے کی نادانی میں وہ کیا ہوتا نادانی ہے، میں ایک گناہ کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اب مثال کے طور کسی نے لاٹری لگائی، اللہ میری لاٹری نکلوا دینا۔ اسی طریقے سے فلم انڈسٹری کے اندر کام کرتا ہے، تو ماشاء اللہ سے میں نے اتنی فلموں میں، ڈراموں میں نے کام کیا، اتنے میں نے گانے ریلیز کیے، اس میں فخراً تو کہہ رہا ہوتا ہے ماشاء اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، وہ نادانی میں سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس پر کفر کے فتوے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ فاسق فاجر گناہگار ہے، اس کو توبہ کرنا چاہیے اور باقاعدہ کسی عالم دین سے رجوع بھی کرنا چاہیے، اس مسئلے کی تحقیق کرے۔ باقی اعتقاداً اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں فی نفسی ہی بہترین کام کر رہا ہوں اور باقاعدہ مجھے اسلام اس کی اجازت دے، اعتقاد، عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، پھر تو دائرہ اسلام سے نہیں۔